اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تم کو قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، بے حد خبر رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے، قرآن حکیم سے آج ہم ایک غیرت مندانہ اور عزت مندانہ زندگی گزارنے کا دستور سیکھنا چاہیں گے۔ عزت کے ساتھ جینا ہر انسان کا حق ہے، ہر مسلمان کا حق ہے۔ عزت دینے کے بھی انداز ہم جانیں کہ عزت نہ دینے کے طور طریقے جو ہمیں حدیث پاک میں یا حضور رحمت عالم نے سمجھائے ہیں، کس بنیاد پر کس کو کتنی عزت دینی ہے، اور یہ ساری باتیں ہم یہاں سیکھنا چاہیں گے۔ ٹوٹی پھوٹی زندگی سے باہر نکلیں۔ قرآن آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر زندگی گزارنے کا شعور عطا فرماتا ہے، اپنے کندھوں پر اپنی زندگی کے بوجھ اٹھا کر چلنے کا گر سکھاتا ہے، اور یہ ساری باتیں ہم نے اس آیت کریمہ سے سیکھنے اور سمجھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ پسند کروں گا اور ضروری سمجھوں گا کہ اس آیت کو تاریخی پس منظر میں ایک بار ہم دیکھ لیں۔ یہ آیت کیسے نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، حالات کیا تھے، اس موقع کی تعلیمات کیا تھیں، تاکہ ایک بڑا سارا آئینہ ہم سامنے رکھیں گے۔ اس بڑے سارے آئینے کی روشنی میں آپ اور میں اپنی زندگی کی بہت ساری نوک پلک سنوارنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے۔ آیت کی بنیاد تو دو بڑے عنوانات پر ہے۔ یہ جو آپ راجے ہو، جو آپ ملک ہو، چودھری ہو، یہ جو نام آپ لوگوں کے ہاں چلتے ہیں، ارائیں ہو، جٹ ہو، یہ ہو، وہ مغل ہو، بھٹی ہو، رب کائنات نے کہا ان کی حیثیت صرف اتنی ہے تاکہ جان پہچان ہو سکے، یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان چیزوں کی، ان لفظوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بنیادی طور پر تم سب انسان ہو، یہ وہ قول ہے جو کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ان لفظوں کی بنیاد پر عزت کا کوئی معیار قرآن حکیم کم از کم نہیں دیتا۔ اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا، ہم رب ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے بھی عزت دینے کا ایک معیار قائم کر رکھا ہے، اور وہ یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا تقوی جتنا زیادہ ہے اللہ کے ہاں اس کی عزت اتنی زیادہ ہے۔ تقوی کے دوسرے لفظوں میں کئی بار میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے، جو جتنا رسول اللہ کا زیادہ ہے وہ اتنا ہی ہمارے ہاں زیادہ مقام اور عزت رکھنے والا ہے۔ قرآن حکیم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ دو بڑے عنوان ہیں آج، یہاں سے آج ہم نے انشاءاللہ اکتساب فیض کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیری حیثیت کیا ہے اور تاریخی حیثیت کیا ہے، تاکہ ایک بڑا منظرنامہ اور ایک بڑا آئینہ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے لا سکیں۔ مدینہ شریف کے اندر ہوا یہ تھا کہ ایک صاحب تھے جو رسول پاک علیہ السلام کے مبارک جسم سے پچھنے لگوایا کرتے تھے، فسد لگایا کرتے تھے، یعنی جو حضور یہ سنت قائم کرنا چاہتے تھے کہ صحت قائم رکھنے کے لیے وجود سے کچھ خون نکال دینا چاہیے جو کہ جسم کے لیے اور صحت کے لیے مفید نہیں ہوتا، تو یہ سنت حضور امت کو دے رہے تھے۔ ورنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاک جسم میں غلط خون کے ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا ہے۔ یہ حضور امت کی تعلیم کے لیے پچھنے لگوانے اور فسد لگوانے کا یہ تعلیم نامہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت ابو ہند، یہ غلام تھے، پھر ان کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ یہ اس شعبے سے واقف تھے، ماہر تھے، جسم سے کہاں سے خون نکالنا ہے، کہاں سے نہیں نکالنا ہے۔ یہ خاص کر کے رسول پاک علیہ السلام کے وجود اقدس سے خون نکالا کرتے تھے۔ ان کی عمر ذرا جب اس حصے میں پہنچی کہ اب ان کو شادی کی ضرورت تھی، تو یہ بنو بیادہ قبیلے کے کسی صاحب کے غلام تھے، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا ہوا تھا۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے اسی خاندان کے ایک نامآور قبیلے اور خاندان کو پیغام بھجوا دیا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی ابو ہند کے ساتھ کر دیں۔
ادھر سے احتجاج سامنے آیا، ہم مالک لوگ تھے کل تک اس کے، اور یہ ہمارا غلام تھا اور اس کو ہم نے آزاد کیا، تو یا رسول اللہ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی آزاد کیے ہوئے غلاموں کے ساتھ اپنی بیٹیاں بیاہ دیں؟ کہاں ہم آزاد لوگ تھے۔ مانا یہ تھا کہ ان کو یہ بات ذرا مشکل لگی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اے لوگو، ہم نے تم سب کو انسان بنایا ہے، تم مالک ہو یا مملوک ہو یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے، تم بھٹی ہو یا عرب ہو یا عجم ہو یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے، تم گورے ہو یا کالے ہو یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ اس عنوان پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پھر شادی ہو گئی اور اس کے بعد تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحابہ تھے، بس جو وہ کر گزرے وہی کر گزرے۔ اس لیے تو اللہ نے ان کو ہمیشہ کی طرح قرآن حکیم میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر مولا کائنات نے ان کو معیار اور نمونہ بنا کر پیش کیا ہے، جیسے ان لوگوں نے ایمان قبول کیے تھے، تم بھی اے بعد میں آنے والوں ان کی طرح ایمان قبول کرو۔ اب بڑی بڑی ہستیوں کے ایک دو میں حوالے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جب رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے حکم بھی آ گیا تو پھر ادھر دیکھو تو بظاہر آپ اگر دنیا کے ماحول میں، اپنے دنیا کے ماحول میں دیکھو تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، لیکن وہ شادیاں پھر ہوئیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر مبارک اس وقت 200 سال سے قریب ہو رہی ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ انہوں نے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے انہوں نے جناب عمر سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عمر کو معاملہ ذرا مشکل لگا، عمر کا فرق بہت زیادہ تھا، ذرا مشکل لگا، تو انہوں نے ایک بار تو انکار کر دیا۔ اس کے بعد حالانکہ وہ ایک کہتے رہے کہ میں راضی ہوں، آپ میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لیں۔ جب وہ توجہ، بعض اوقات توجہ میں ایک شے نہیں ہوتی، لیکن جب توجہ میں وہ شے آ جاتی ہے تو جو اہل حق ہوتے ہیں وہ خیر کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اتنی دیر میں ہو یہ چکا تھا کہ جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی، یہ بھی آزاد شدہ غلام تھے، جناب سلمان فارسی بھی آزاد شدہ غلام تھے، اور ادھر جناب عمر کی صاحبزادی جلیل القدر عمر۔ لیکن جب ادھر سے انکار ہوا تو آپ نے جناب ابوبکر کی طرف رجوع کیا کہ ہم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں آیت بھی تھی، منظرنامہ بھی تھا، سارا کچھ تھا، انہوں نے فوراً ہاں کر دی اور شادی ہو گئی۔ کہاں آزاد کیا ہوا غلام، عمر 200 سال سے قریب ہو رہی ہے، اور کہاں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی۔ دیکھا کیا تھا؟ کہا دیکھنا کیا ہے، حضور نے فرمان ہی دیا ہے کہ تقوی اور دینداری کی بنیاد پر شادی کر دیا کرو۔ میں نے یہ دیکھا تھا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پچھلے بھی ادیان دیکھے ہوئے تھے اور دین اسلام بھی دیکھا ہوا تھا۔ اب زیادہ تفصیل ان کی حالات زندگی پر میں استعمال نہیں کرنا چاہوں گا، میں نے ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک دوسری شادی آپ کے سامنے میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار صحابی تھے، اگر میں کہوں کہ اربوں پتی تھے تو سچ ہے۔ جن کے فوت ہونے کے بعد جن کا سونا اور دولت وہ ہاتھوں سے جدا کر کے دی نہ جا سکے، کلہاڑوں کے ساتھ سونے کے بڑے بڑے پیسز کو کاٹنا پڑے، تو سوچا جا سکتا ہے کہ ان کی دولت کا حال کیا ہوگا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی ہمشیرہ کی شادی کر دی، پھر اس کے بعد پتہ کس کے ساتھ کر دی؟ کالے رنگ کا شخص ہے، نام اس کا عاشق رسول حضرت بلال ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہ جب حضور نے فرما دیا ہے ہم صحابہ ہیں اور ہم تو پھر سب سے پہلی جماعت ہی ہم ہیں قرآن کے سائے میں تعلیم اور تربیت پانے والے، ہم تو نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جناب بلال کے ساتھ یعنی ادھر اربوں پتی شخص اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا شخص، وہ تو جب اسلام میں آئے آزادی پانے کے بعد تو رسول پاک علیہ السلام نے ان کو اپنا وزیر خزانہ بنا دیا۔ جو بھی مال غنیمت آتا تو ان کے پاس جمع ہوتا تھا، لیکن وہ بھی سارا ان کا تھوڑا ہوتا تھا۔ وزیر ہونا اور شے ہے، مالدار ہونا اور شے ہے۔ صحابہ کے ہاں تو یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین ہونا اور شے ہے، لیکن جناب ابوبکر صدیق دوپہر کے ٹائم اپنی مزدوری کرنے کے لیے باہر جایا کرتے تھے۔ وہ جناب عمر نے کہا تھا آپ کدھر جا رہے ہو؟ کہا گھر کی مزدوری کرنے کے لیے، خرچہ کہاں سے چلاؤں گا؟ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک کابینہ بٹھاتے ہیں اور مشترکہ طور پر آپ کے لیے کوئی بیت المال سے وظیفہ مقرر کرتے ہیں، آپ اپنا یہ وقت بھی مسلمانوں کے نام وقف کر دیں۔ وزیر ہونا اور شے ہوتی ہے، بادشاہ ہونا اور شے ہوتی ہے، لیکن غریب اور امیر ہونا یہ اور شے ہوتی ہے۔ یہ ایک اور شادی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ میں کہنا چاہوں گا کہ حضرت زینب بنت جہش یہ آزاد قبیلے کی عورت تھیں، اور ادھر سے حضرت زید بن حارثہ جن کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے ان کی شادی ان کے ساتھ کر دی گئی۔ بالکل جسے اہل دنیا کا ترازو کہتے ہیں، کوئی جوڑ ہی نہیں جڑتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ
تعالی عنہ ان کی بھتیجی تھی، انہوں نے اپنی بھتیجی کا نکاح کر دیا قبیلہ انصار کے ایک آزاد شدہ غلام کے ساتھ جن کو سالم نام کے ساتھ تعبیر کیا جاتا تھا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کر دیں اور میں اس پر حضور کا اسوہ حسنہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ یعنی پہلی بات تو یہ ابھی تک ہم نے جانی کہ اسلام نے یہ ذاتوں کی بنیاد پر فرق ختم کر دیا ہے، دولت کی بنیاد پر فرق ختم کر دیا ہے، منصب کی بنیاد پر فرق ختم کر دیا ہے۔ یہ بادشاہ ہے، یہ غلام ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں انسان ہیں۔ اللہ کے ہاں نہ بادشاہ کی عزت زیادہ ہے بادشاہ ہونے کی وجہ سے، اور نہ مالدار کی عزت زیادہ ہے مالدار ہونے کی وجہ سے، اور نہ غریب کی عزت کم ہے چونکہ وہ غریب ہے۔ رب کائنات نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمیں نہ تمہاری غربتوں سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ تمہاری بادشاہتوں سے کوئی فرق پڑتا ہے، دیکھنا تو ہم نے یہ ہے کہ تم میں سے ہمارے محمد کے زیادہ قریب کون ہے۔ جو ادھر زیادہ قریب ہے اس کا مقام اور اس کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی زیادہ ہے۔ یہ دیکھو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کاملہ سے تصویر پیش کرنے لگا ہوں۔ مدینہ کی منڈی ہے، بہت کچھ بک رہا ہے، وہاں ایک غلام بھی بک رہا ہے۔ کسی زمانے میں غلاموں کی بھی منڈی لگا کرتی تھی، جیسے آج سبزیوں اور پھلوں اور فروٹ کی منڈی لگتی ہے۔ مدینہ میں ایک غلام بک رہا ہے، پر وہ خود بک رہا ہے، اس کا مالک بیچنے آیا ہوا ہے۔ ہر سودے کے اندر وہ ٹانگ اڑا دیتا ہے، وہ غلام اپنی ٹانگ اڑا دیتا ہے۔ صحابی رسول ہے ماشاء اللہ، لیکن جو روایتی الفاظ ہیں وہ یعنی اس طریقے سے ٹانگ اڑا دیتے ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی خریداری کا پروگرام بناتا ہے تو کہتا ہے کہ لے لو مجھے میرے مالک سے، پر میں نے پانچوں کی پانچوں نمازیں حضور کے پیچھے پڑھنی ہے، یہ سوچ رو ذرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے روکنا نہ، میں نے نماز حضور کے پیچھے پڑھنی ہے۔ صحابی رسول ہیں لیکن ان کا یہ جملہ جو ہے اس مالک کا غلام بکنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو حضور سے نفرت کرنے والے تھے، منافقین تھے، وہ ایسے کو کہاں خریدیں گے؟ جو یہودی تھے وہ ایسے کو کہاں خریدیں گے؟ تو وہ جب بھی کوئی مالک سودا کرنے کے لیے آتا تو مالک ریٹ لگا رہا ہوتا اور یہ کانوں میں نماز حضور کے پیچھے پڑھوں گا، مجھے روکنا نہیں ہے، یہ نہ پہلے آپ کو میں بتا دوں۔ وہ یہ جملہ بول دیتے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر ہو گئی کہ یہ ایسے بک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ آخرکار ایک مسلمان صحابی نے ان کو خرید لیا اور کہا ٹھیک ہے تو پانچوں کی پانچوں حضور کے پیچھے پڑھ، ہم بھی تو حضور کے پیچھے پڑھنے والے ہیں۔ اللہ ہے، کسی کا اخلاص ضائع نہیں ہونے دیتا، کسی کی تقوی کی طلب اور نیکی کی طلب کو اللہ رائیگاں نہیں ہونے دیتا، اسے منزل اور شعور اور مقصد ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ سودا ہو گیا۔ آخرکار وقت کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ وہ غلام بیمار ہو گئے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ ہونا بہت کوئی شے ہی نہیں ہے، حضور نبی ہو کر بلکہ سید الانبیاء ہو کر بلکہ عرش کے مکین ہو کر بلکہ میں کہوں گا صاحب معراج ہو کر وہ غلام جب بیمار ہوئے تو حضور ان کے گھر چلے گئے۔ اور کیا حال ہے بھائی آپ کا؟ تیمارداری کی۔ صحابہ کو اس بات پر حیرت ہوئی کہ ایک غلام اور حضور اس کے گھر یوں تشریف لا رہے ہیں۔ وقت گزرا، ان کی زندگی ختم ہو رہی تھی، ان کی نماز جنازہ میں حضور شریک ہوئے اور دفنانے تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شریک حال رہے۔ ماحول میں ایک تعجب پایا جا رہا تھا کہ ایک غلام جس کی بظاہر ہمارے ہاں تو کوئی ویلیو نہیں تھی، رسول اللہ علیہ السلام اتنی عزت دے رہے ہیں، بیمار پرسی کرنے آ رہے ہیں، جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، تدفین ہو رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ان کے اس تعجب اور دبی باتوں کو جب حضور تک پہنچایا گیا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی کے لیے، انہی ایسے لوگوں کے لیے تو یہ آیت نازل ہوئی تھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کو اللہ عزت عطا فرمانے والا ہے اسے اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ کیوں عزت عطا نہیں فرمائیں گے؟ یہ ہے اسوہ کامل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لہذا آپ یہاں سے اتنی بات تو سمجھ گئے ہیں کہ اتنی بات تو آپ سمجھ گئے ہیں، عزت دینی ہوتی ہے، عزت کے معیارات ہوتے ہیں، کوئی بندہ بھی آپ کے جتنے بھی آپ کے تعلق دار ہیں سب کی عزت آپ کے دل میں برابر نہیں ہے، سب کی جگہ آپ کے دل میں برابر نہیں ہے۔ عزت کے معیارات ہوتے ہیں، شرف کے مقامات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا کر رکھا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، قیامت کے بازار میں جب آؤ گے تو ہر بندہ جس طرح کی زندگی گزار کر آیا ہوگا ہم نے اسے درجہ اسی طرح کا عطا فرمانا ہے۔ تو انسان فطری طور پر ایسا ہی واقعہ ہوا ہے، ہر ایک کو برابر عزت نہیں دے سکتے، دے ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، ہر ایک کو برابر احترام نہیں دے سکتے۔ تاجر بھی ہر دکان پر آنے والے گاہک کی برابر عزت نہیں کرتے ہیں، روپے والے کی روپے کے حساب سے عزت کرتے ہیں، لاکھوں والوں کی لاکھوں کے حساب سے عزت کرتے ہیں، ایک سوٹ لینے والے کی ایک سوٹ کے حساب سے عزت کرتے ہیں، اور تھانوں کے تھان لینے والوں کو روٹیاں بھی کھلا دیتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کے اندر اللہ نے یہ فطرت میں یہ بات ڈال دی ہوئی ہے کہ سب لوگ برابر نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام ارشاد فرما دیا انزل الناس علی منازلہم، لوگوں کی ویلیو کے
حساب سے ان کو عزت دیا کرو، جس طرح کی وہ ویلیو کا بندہ ہو اسی حساب سے ان کو عزت دینی ہے۔ اب ماں اور باپ، ماں کی عزت کا حضور نے 3 بار قول کر نہیں دیا، ماں ماں ماں، اور باپ کے بارے میں کہا کہ ہاں چوتھی مرتبہ پھر باپ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عزت اور دینے اور مقام دینے کا جو مقام اور مرتبہ متعین کر دیا، یہ ایک جملہ ہی کافی ہے، انزل الناس علی منازلہم۔ باقی یہ بات ہے کہ کچھ لوگوں کی ویلیو شریعت مقرر کر دیتی ہے، جیسے ماں ہو گئی، جیسے باپ ہو گیا، جیسے استاد ہو گیا۔ استاد کو تو آپ سب جب کسی میں اپنے آپ کو تو غائب ہی کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح، مجھے اپنا کچھ بنوانے کی شوق ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے مجھے ایسا فری کر دیا اور پروٹوکول لیس بنا دیا، میں بڑا آزاد ہو کر زندگی جیتا ہوں۔ لیکن جو آپ کے استاد لوگ ہیں جنہوں نے آج تک آپ کو قرآن سکھایا، حدیث سکھائی، اللہ کا نام بتایا، رسول پاک علیہ السلام نے ان کی عزت اور ان کا معیار مقرر کر دیا کہ جو تم کو میرا دین سکھاتا ہے وہ تمہارا باپ لگتا ہے، جن کی بیٹیاں بیاہ کر اپنے گھر لاتے ہو وہ تمہارا باپ لگتا ہے۔ تو کچھ ویلیوز ایسی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرما دی، لیکن کچھ ویلیوز ایسی ہیں جو ماحول والے وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی تمہارے سامنے شو کر دیتے ہیں کہ ہم کس ویلیو کے بندے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ چھپ نہیں سکتا، یہ معاملہ ایسا یہ چھپ نہیں سکتا۔ کوئی آج تم پر کھل جائے گا، کوئی کل تم پر کھل جائے گا، کوئی پرسوں تم پر کھل جائے گا، کوئی 10 سال بعد کھل جائے گا، کوئی 15 سال کے بعد کھل جائے گا۔ ہر بندہ اپنی ویلیو تم پر شو کر دے گا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ تو حضور نے کہا بس ٹھیک ہے، سمجھ جانا جس کی جس طرح کی ویلیو ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ پیش آنا۔ انزل الناس علی منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے میں رہتے ہوئے ان کو عزت دینے کا اہتمام کرنا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب میں نے آپ کے سامنے ابھی تک چند حدیثیں پیش کر دی ہیں اور میں نے ابھی تک آپ کے سامنے چند باتیں پیش کر دیں جو قرآن پاک سے سمجھ آنے والی تھی۔ اب میں ذرا رسول پاک علیہ السلام کے خطبوں میں سے 2 کو خطبے آپ کو عرض کر دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ہمارا مقصد اور کھل جائے گا۔ اس کے بعد ہم اپنی زندگی کا شعور قرآن و سنت سے حاصل کرنے کا اہتمام کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی عیب جوئی کو ختم کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے تکبر اور نخوت کی عادات قبیحہ کو ختم کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم سب ہاتھ آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ ایک جملہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ شاید وہ ایک دم سے آپ کو سمجھ نہ آ سکے، جیسے ایک ساع دوسرے ساع کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ایک لین دین کے پیمانوں میں سے ایک پیمانہ تھا، عرب ماحول میں پایا جاتا تھا۔ یہ گندم، اناج، ان کے لین، جیسے ہمارے یہاں کلو چلتا ہے، یہ باٹس چلتے ہیں ہمارے ہاں، یا پیٹرول یا دودھ لینا تو لیٹر چلتا ہے۔ تو اس کو میں اگر سادے لفظ میں کہوں تو یوں کہوں، تم سب ایسے ہو جیسے 1 لیٹر دوسرے لیٹر کے برابر نہیں ہوتا، 1 کلو دوسرے کلو کے برابر نہیں ہوتا، ہے بھی فرق۔ یہ بھی کلو ہے تو یہ بھی کلو ہی تو ہے، تو یہ بھی انسان ہے تم بھی انسان ہو، یہ بھی انسان ہے تم بھی انسان ہو۔ تو انسان ہونے کے ناطے تم میں کوئی کسی کو شرف و منزلت حاصل نہیں ہے، شرف و منزلت اور عزت و افتخار کے عنوانات کوئی اور ہیں۔ پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ پس جب تمہارے پاس کچھ ایسے لوگ آ جائیں نکاح کرنے کی خاطر اپنے بیٹوں کا جن کی تم دینداری پر راضی ہو تو فٹافٹ ان کے ساتھ تم نکاح کر دینا، پھر انتظار نہ کرنا۔ اہل دنیا، میں تمہیں جانتا ہوں اور تمہیں دیکھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں اور تمہیں سمجھاتا ہوں، قرآن کا حکم تمہارے سامنے رکھتا ہوں، تم اپنے معیار بنا لیتے ہو۔ ہم کم از کم کروڑوں میں ہیں تو کہ کروڑوں والا ملے، ہماری بیٹی 20 جماعتیں پڑھی ہوئی تو کہ 20 جماعتیں پڑھنے والا ملے۔ تم اس عنوان کی وجہ سے جو تمہارے کرائٹیریا بن جاتے ہیں، تم کئی بار اپنی بیٹیوں کا نکاح نہیں کرتے ہو، مدینے سے آواز آ رہی ہوتی ہے دیندار بندہ مل رہا ہے، نیک مل رہا ہے، متقی مل رہا ہے، کر دو شادی، ورنہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں ورنہ فساد عظیم ہو جائے گا، تمہاری بیٹیاں گھروں کے اندر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اور آخر کار جب تمہیں کبھی تمہارے معیار کا بندہ مل بھی جاتا ہے تو تمہیں پتہ ہے کہ اگر اپنے ماحول میں رہتے ہو آنکھیں کھول کر کے تو وہ کروڑوں پتیوں کو اتنی عزت بھی خاص نہیں دیتے ہیں، کوئی تکے سے اللہ کی مہربانی ہو گئی تو عزت مل گئی، ورنہ دولت کی بنیاد پر جب تم موازنے کر کے شادیاں کرتے ہو تو وہ لفٹ نہیں کرواتا ہے، تمہاری بیٹی رولتی رہ جاتی ہے، تمہاری بیٹیوں کے وہ احکام اور آداب بھی بجا نہیں لاتے ہیں، 10 جگہ انہوں نے اپنی جاریاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ دولت جو ہے یہ آوارگی کا تقاضا کرتی ہے، دولت جو ہے بندے کو آوارہ ماحول میں کھینچ کر دھکیل کر لے جاتی ہے جیسے تیسے، تو نہ ان کو وہ عزت نہ وہ احترام۔ اب ایسے روپے کو تم نے سر میں مارنا ہے اپنی بیٹیوں کی خاطر، میں صاف صاف ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے خامند اتنا ہونا چاہیے جو بیوی کو رزق دے سکے، اچھی اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں دے سکے، رہائش دے سکے، خوشی غمی نبھا سکے اور تقویدار ہے اور
اللہ سے قریب ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ شادی دے دیا کرو، وغیرہ تمہارے گھروں کے اندر فساد عظیم آ جائے گا۔ اپنی بیٹیوں کو باہر بھجوانا ہے، تمہاری بیٹیاں 40 سال کی ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور اپنا جھوٹا سٹیٹس جو تم نے قائم کر رکھا ہوتا ہے کہ کم از کم اتنی دولت کا ہوگا تو ہم شادی کریں گے، نہیں ملتا، اور اگر ملتا ہے تو تمہاری بیٹیوں کی عزت اور احترام نہیں ہوتا ہے۔ میں کلی طور پر انکار نہیں کرتا، لیکن کہیں کہیں اللہ تعالیٰ احترام آدمیت کی بنیاد پر اچھے لوگ بھی میسر آ جاتے ہیں، لیکن تم ان باتوں سے آگاہ ہو، آگاہ ہونے کے باوجود قرآن پاک کی حکم سے آنکھیں بند کرتے ہو تم اور آنکھیں موند لیتے ہو تم، اور اس وقت پھر تمہیں اور نہیں جی پھر کچھ تو ہونا چاہیے۔ یہ جملہ جو ہے تمہاری زندگی کے شب و روز ضائع کرتا چلا جا رہا ہے۔ جو بندہ دوپہر کا کھانا عصر کے بعد کھائے گا، وہ شام کا کھانا سنت کے مطابق کبھی بھی مغرب کے بعد نہیں کھا سکتا۔ ایک کام لیٹ ہو جائے تو دوسرا آٹومیٹکلی لیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ شادیاں کوئی یہ کھیل تماشا تھوڑا ہے، آدھا گھنٹہ کھیلنے کے بعد بات ختم۔ میاں یہ ایک منشور زندگی ہے، اس پر ایک نسل کی بنیاد ہے۔ شادیاں لیٹ ہوں گی، بچے لیٹ پیدا ہوں گے، ان کی تعلیم و تربیت لیٹ ہو جائے گی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ماں مر گئی یا باپ مر گیا، بچے رولتے رہ گئے، اب بتاؤ تمہارا سٹیٹس کہاں گیا؟ شادیاں تو بر وقت کرنے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ اب تیزی کے ساتھ میں عنوان نبھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کتنا کامیاب ہونا چاہوں گا، تو حضور رحمت علیہ السلام کا ایک خطبہ میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عن ابی نضرہ حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے خطبے سارے معروف ہیں، کہیں کسی محدث نے حدیث نے راوی نے الفاظ کم نقل کیے، کسی نے زیادہ نقل کر دیے، لیکن جو میں نے پہلی روایت پڑھی ہے اس میں کیا فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرمایا کہ تم سب کا رب ایک ہے۔ حضور نے یہ بنیاد قائم کی، تم سب کا رب ایک ہے، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے عربی ہونے کی بنیاد پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اجمی ہونے کی بنیاد پر، کسی سرخ کو کالے پر فضیلت نہیں ہے۔ یہ سرخ سے مراد بندہ وائٹ ہو لیکن اس میں ڈورے سرخ نظر آ رہے ہوں، آپ کو پتہ ہے ایسے رنگ ہوتے ہیں۔ کسی سرخ کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حضور نے علاقے بھی بتا دیے اور حضور نے رنگ بھی بتا دیے، اور قرآن پاک نے کہا یہ قبیلے کنبے بھی بتا دیے۔ ان قبیلوں پر، کنبوں پر، رنگوں پر، علاقوں پر، کوئی بحریہ ٹاؤن رہتا ہے، کوئی گجر خان رہتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ بحریہ ٹاؤن رہ کر بھی اس نے قبر ہی میں جانا ہے، اور گجر خان رہنے والے نے بھی اس نے قبر ہی میں جانا ہے۔ بحریہ والا بھی رات کو 2 روٹیاں کھاتا ہے، تم بھی گجر خان رہ کر بھی 2 ہی روٹیاں کھاتے ہو۔ انگلینڈ والا بھی 2 ہی روٹیاں کھاتا ہے، امریکہ کا صدر بھی رات کو 2 ہی روٹیاں کھاتا ہے، اور رزق تمہارا وہی ہے چھوٹے سے پیٹ میں جو اس نے جا کر بھر دینا ہے۔ تو یہ مالوں پر، علاقوں پر، رنگوں پر، نسلوں پر، قبیلوں پر رب کائنات نے کہا یہ تو کوئی فرق والی بات نہیں ہے، الا بالتقوی۔ ہاں، عزت اور احترام اس کا زیادہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر اس کو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ بل ابلغت، اور بات سمجھ آ گئی ہے تمہیں؟ بات میں نے پہنچا دی ہے تمہیں؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکیدن کیا، قالوا، سب نے کہا بلغ رسول اللہ، حضور صدقے جائیں آپ نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے جو آپ پر لازم ہوا تھا، آپ نے بات کو پہنچا دی ہے۔ اس حدیث میں آپ نے یہ الفاظ جانے۔ ایک خطبہ میں آپ کو اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ان خطبہ یعنی بڑا خطبہ تو ایک ہی تھا، اس میں سے بعض نے 2 لفظ کم، بعض نے 2 زیادہ نقل کیے۔ ایک خطبہ اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ قد اذهب عنکم عیب الجاہلیہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے جاہلیت کے جو عیب تھے، جن کی بنیاد پر جاہل لوگ، زمانہ کفر کے لوگ آپس میں تفاخر کیا کرتے تھے، وہ ختم کر دیے ہوئے ہیں۔ وفخرها بالآباء الناس، بالآباء اپنے باپوں کی بنیاد پر، جو آج لوگوں کی ہاں بھی یہ میں کچھ جملے بتاتا ہوں، رسول پاک علیہ السلام نے اس عنوان پر بتایا تھا بہت ساری جاہلیت کی چیزیں تم میں ختم ہو گئی ہیں، لیکن کچھ ایسی ہیں جو باقی رہیں گی، کچھ ایسی ہیں جو باقی رہیں گی۔ ان میں سے ایک یہ تھی جو میں پڑھ رہا ہوں، الفخر بالآباء، اپنے باپوں کی بنیاد پر فخر کرنا۔ ہم راجے ہوتے ہیں، ہمارا دادا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، ہمارا پردادا یہ ہوتا تھا، جو یہ اپنے آبا کی دنیاوی عزتوں کی بنیاد پر جو تفاخر ہے جو تم میں باقی رہے گا، اور آج بھی باقی ہے، میں دیکھتا ہوں باقی ہے۔ ہمارے نے کہا ہم لوگ پڑھاتے ہیں، تمہارے جنازے ہم لوگ پڑھاتے ہیں، تمہارے طلاقوں کے فیصلے آپ لوگ ہمارے پاس لے کر آتے ہو، عدالتوں میں تو کبھی جاتے ہو کبھی نہیں جاتے ہو، پہلے سب سے پہلے شہر کے مفتی کے پاس جاتے ہو۔ تو جو تفاخر بالآباء،
یہ تمہارے اندر باقی رہے گا، یہ ختم نہیں ہو سکے گا۔ کتنی شادیاں اس بنیاد پر ریجیکٹ ہو گئیں، اور جی ہم فیملی سے باہر نہیں کرتے، ہم راجی ہیں تو راجوں میں کریں گے، ہم ملک ہیں تو ملکوں میں کریں گے، ہم چودھری ہیں تو چودھری میں کریں گے۔ تو چودھری میں کر کے بھی ذلیل ہی ہوتے ہو، راجوں میں کر کے بھی ذلیل ہی ہوتے ہو، ملکوں میں کر کے بھی ذلیل ہی ہوتے ہو، الا یہ کہ اللہ کسی کی مدد فرما دے۔ تو یہ تمہارے جو میں نے بار بار جملے آپ کو سمجھ آ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ شادیوں میں نے فیملی سے باہر شادی کی ہے، اور کئی لوگوں نے فیملیوں سے باہر شادی کی ہے۔ کئی بار اپنوں سے بیگانوں کے ہاں عزت زیادہ مل جاتی ہے، کئی بار اپنوں میں ہاں بھی عزت زیادہ مل جاتی ہے۔ ملا جلا معاملہ ہے، لیکن یہ تمہارا معیار غلط ہے۔ ملا جلا معاملہ ہے لیکن تمہارا معیار غلط ہے۔ اپنوں میں کر کے بھی پچھتائے ہو، بیگانوں میں کر کے خوشحال بھی ہوئے ہو، بیگانوں میں کر کے پچھتائے ہو، اپنوں میں کر کے بھی خوشحال ہوئے ہو۔ دونوں باتیں ہیں، میں کسی بات کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ اس آیت کی بنیاد نکاحات ہوئے تھے، نکاح ہوئے تھے جس کو حضور نے پیغام دیا تھا، اس لیے بار بار اس عنوان کو بھی میں آپ کی خدمت میں ٹچ کرتا چلا جا رہا ہوں۔ تو تفاخر بالآباء یہ تمہارے اندر باقی رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بنو آدم و آدم من تراب، سارے کے سارے مٹی ہی تو ہو، 4 دن دی جندڑی ایتھے پھر مٹی دی ڈھیری، بابا بلے شاہ صاحب فرما گئے نا، سارے مٹی ہی تو ہو۔ پھر فرمایا کہ مؤمن تقی، مومن تو بڑا متقی ہوتا ہے، فاجر شقی، بندہ فاجر ہے لیکن جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہے، بدبخت ہوتا ہے۔ یہ بدبختوں سے شادی کرنے کو پسند کرتے ہیں، اسے پیسہ ہونا چاہیے۔ بدبختوں سے ہمارے آج کا انسان اپنی بیٹیاں دینے پر خوش ہوتا ہے، پیسہ ہونا چاہیے، بھلے وہ شرابی ہی کہ او جی چھوڑ دے گا نا جی، نہیں چھوڑتا، بعد میں آوارگی ہوتی ہے، لیکن پیسوں کی بنیاد پر ہمارے ماحول میں شادیاں چل رہی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں او اللہ 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 اللہ، اتنے سخت الفاظ حضور ہی فرما سکتے ہیں، شہر کا مولوی صاحب نہیں کہہ سکتا، اتنے سخت الفاظ، شدید لہجہ سرکار دو عالم ہی امت کو سمجھا سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِرِجَالٍ، جو لوگ اپنے باپوں کی بنیاد پر فخر کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں رک جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، ہم یہ ہوتے ہیں، ہم وہ ہوتے ہیں، یہ رک جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ فحم من فحم جہنم، ورنہ دوزخ کے کوئلے ہو تم، تمہاری ویلیو صرف یہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اتنا بڑا قول کون کر سکتا ہے سوائے ہمارے آقا کے۔ فحم من فحم جہنم، دوزخ کے کوئلے ہو گئے تم۔ او لیکونن اہون علی اللہ من الجعلان الذی ترقع، اللہ اکبر۔ اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے، ہم راجے ہوتے ہیں، ہم ملک ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، تو تمہاری ویلیو اللہ کے یہاں کیڑے مکوڑوں کی ہوگی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جن باتوں کو تم نے مقام عزت بنایا، جن باتوں کو تم نے معیار عزت بنایا، حضور فرماتے ہیں یا دوزخ کا کوئلہ ہے یا کیڑے مکوڑے ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کافی ہو گیا، یہ باتیں کافی ہو گئیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، زندگی اصولوں کے ساتھ جیو، غربت میں پس جاؤ لیکن اصولوں کے ساتھ جیو، اللہ خوشحالیاں عطا فرمائے گا۔ درویش بن کر جیو، فقیر بن کر جیو، آزاد بن کر جیو۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں 22 سال پبلک میں زندگی گزار چکا ہوں، اصولوں پر گزاری ہے، قرآن پاک نے جو اصول دیے ان پر گزاری ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ خاص کر کے میرے پاس اس محفل کے اندر علماء بھی آئے ہوتے ہیں جو مجھ سے پہلے فارغ التحصیل ہوئے، ان کو اسپیشل کہنا چاہوں گا، آپ کو بھی کہنا چاہوں گا۔ جو اس وقت طلباء میرے پاس پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی میں اہتماماً یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اب میں دستور زندگی بتاتا ہوں قرآن حکیم کی ان حدیثوں سے اور ان آیات سے جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے بتا دیا، انزلوا الناس علی منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام اور ویلیو کے حساب سے ملو۔ میں کبھی کسی نکاح پڑھانے جانا پڑتا ہے مجھے، کبھی لوگ ذرا ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے ہوتے ہیں، میں گھر سے کہا تو میرا سب سے عمدہ لباس ہے وہ دو ذرا نکال کر مجھے سب سے عمدہ لباس نکال کر دو، اور ہر رنگ کی خوشبو لگا کر جاتا ہوں۔ وہ سوچتے رہتے ہیں خوشبو لگائی کون سی ہے، ذرا ایسا ہے تو پھر، اور اگر کوئی مجھ جیسا کوئی چھوٹا آدمی ہو تو نارمل انداز میں بھی چلا جاتا ہوں۔ اور ہماری ویلیو پگڑی ہے، ہماری ویلیو ڈاڑی ہے۔ میں کہتا ہوں مکمل مذہبی لباس کے اندر جاؤں گا اگر وہ اپنی دولت کی بنیاد پر ناز میں ہوگا، اور ہم محمدی غلام ہونے پر ناز میں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے خان کے سارے جتنے MNA MP موجودہ وزیر سب جانتے ہیں کہ جب میں دورہ حدیث یا حدیث پڑھا رہا ہوں، کہیں لیکچر دے رہا ہوں، وہ آتے ہیں تو چپ کر کے ان کو میرے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، حدیث چھوڑ کر کبھی ان کو لفٹ نہیں کراتا۔ ہمیں ان سے کیا غرض ہے؟ آپ سارے کئی لوگ اس بات کے گواہ ہو، اصولوں پر جیتا ہوں۔ جو قرآن پاک نے کہا کہ عزت کا معیار ان کا منصب تھوڑا ہے، عزت کا معیار ان کا وزارت تھوڑی ہے، سارے جانتے ہیں مجھے، اور عزت کا معیار ان کی دولت تھوڑی ہے، عزت کا معیار تقوی ہے، تقوی ہو تو عزت دو، اسی حساب سے عزت دو ان کو۔ اس کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا رسول اللہ کا فرمان عالی شان، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، علماء کو خاص کر کے۔ جب میں فارغ التحصیل ہوا تو پڑھ کر دل میں خواہش تھی کہ اے میرے اللہ تعالیٰ، سنا ہے کہ یہ مدارس، یہ مساجد اس وقت تک چلتی نہیں جب سرمایہ داروں کے جوتے نہ اٹھاؤ، جب تک، اے میرے اللہ تعالیٰ میں نے ان کے جوتے نہیں اٹھانے، مدد فرما میری۔
اے میرے اللہ میں نے ان کے پیچھے نہیں بھاگنا، میری مدد فرما، خودداری کے ساتھ بیٹھا ہوں آج تک، سارے سرمایہ دار میرے سامنے بیٹھے ہو، جانتے ہو خودداری کے ساتھ بیٹھا ہوں، کبھی تمہارے پیچھے منتیں ترلے نہیں کیے ہیں، کیوں نہیں کیے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الفقیہ، بہترین صاحب علم آدمی وہ ہوتا ہے لوگ توجہ کرے تو وہ توجہ کرے، تو لوگ توجہ ہٹائیں تو اپنے گھر چلا جائے، ان کے پیچھے نہ بھاگے، تم کو پتہ میں تمہارے پیچھے نہیں بھاگتا ہوں۔ یہ وہ نظم و ضبط ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ علماء خاص کر کے جانے، آپ بھی خاص کر کے جانے، کبھی ہم نے سیلفیاں نہیں لیں کسی بڑے بندے کے ساتھ کہ سیلفیاں لے کر اپنی عزت بڑھائیں، کبھی سیلفیاں نہیں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ عزت ہے ہی نہیں ہے، جس کو تم عزت کہتے ہو یہ عزت ہے ہی نہیں ہے، یہ وزیر شزیر پاس پھرتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے ان کی عزت، بڑے بڑے پلازوں کے افتتاحات کیے ہیں ہم نے، لیکن اس کے باوجود کبھی سیلفیاں نہیں لی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ مقام عزت ہی نہیں ہے، جو عزت آسمان سے اترتی ہے عزت اصل میں وہ ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کو زندگی کی خودداری بتاؤں اور شعور زندگی بتاؤں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جینا ہمیں سکھاتے ہیں۔ جناب علی فرماتے ہیں جو تمہیں عزت دے اس کو عزت دو، جو تمہیں ذلت کا شکار کرنا چاہے تم اس کی زندگی سے آؤٹ ہو جاؤ۔ آج میں آتے ہوئے پڑھتے کیا اللہ پاک نے مجھے نصیب فرما دیا، یہ میں آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیوان سے مجھے کچھ شعر اللہ پاک نے نصیب فرمائے۔ امام شافعی کے سنو، یہ ہے قرآن و سنت کا نتیجہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں زن من وزنک بما وزنک وما ما وزنک بہ فزنہ، جو بندہ تجھے تولے تو اسے تول کے رکھ، جس شے کے ساتھ تولے اسی شے کے ساتھ تول کے رکھ۔ خوددار آدمی ہے تو یہ کوئی تجھے تولتا رہے تو اس کے پاؤں میں پڑتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ من جاء الیک فرح الیہ ومن جفاک فصد عنہ، جو تیری طرف رغبت کرے تو اس کے پاس جا، اور جو تجھ سے منہ موڑے تو اس پر پیٹھ کر دے اس کو۔ ان دنیا داروں کے پیچھے بھاگنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے ان کے پاس؟ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اے تمام غریبوں، اے تمام علماء، اے تمام مولویوں، اے تمام مسلمانوں، تمہارا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کہاں ہے؟ آپ فرماتے ہیں من ظنک انک دونہ، جو تجھے یہ سمجھے کہ تو اس سے گھٹیا ہے، فَتْرُكْ هَوَاهُ، اسے اس کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے دے، اِذَنْ وَهِنَهُ، تو نے اس کو ایسا کر کے ذلیل تو نے کر دی ہے اس کو جو تجھے ہلکا سمجھ رہا تھا۔ آخری شعر آپ اس ربائی کے اندر کہتے ہیں یا اس سداسی کے اندر، وَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّ الْعِبَادِ، اللہ کی طرف لوٹ جا، وَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّ الْعِبَادِ فَكُلُّ مَا يَأْتِيكَ مِنْهُ، اس لیے کہ تیرا سب کچھ تو ادھر ہی سے آنا ہے نا۔ ان مالداروں کے پاس تمہیں دینے کے لیے ذلت ہو سکتی ہے، شرارت ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، کم ایسے سرمایہ دار ہوتے ہیں جن کے پاس مسلمانوں کے لیے خیر ہوتی ہے۔ یہ خبریں میں سنتا رہتا ہوں، اس چاچے مانو کیتا کیا ہوا ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کا جملہ بولا، اور ان ایسے جملے کئی آپ کو نظر آئیں گے۔ اور حدیث کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، رسول اکرم علیہ السلام نے سکھا دیا کہ جو جیسے بادشاہوں سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے وہ ایسے اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ وجوہات ہیں کہ جن کو اللہ توفیق دے، میں نہ اپنی بات کرتا ہوں نہ کسی اور کی، جن کو اللہ توفیق دے ان اصولوں کے پاس جیتے، ان اصولوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ میں نے کہا میرے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مانگوں گا لو صدق اللہ لکان خیر لہم، اگر لوگ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو رہے ہیں اللہ خیر ہی خیر عطا فرما دے۔ عہد کیا تھا، وعدہ نہیں توڑنا، غریب سے کیا ہے تو بھی، مالدار سے کیا ہے تو بھی نہیں توڑا آج تک۔ بڑی بڑی آفریں آئی ہیں، نظر ثانی کریں ٹائم ہمیں دے دے، میں کہا نظر ثانی کے معنی پیسوں کی آفر لگاتے ہو مجھے؟ جو غریب سے وعدہ کر لے اسی کی طرف جاؤں گا، تمہاری طرف نہیں آؤں گا، تم پہلے آتے ہو تو میں تمہیں ٹائم دے دیتا۔ اصولوں کے ساتھ علماء کو خاص کر کے کہنا ہوں جینا سیکھو، عزت دینے کے معیار جانو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دولت کی بنیاد پر کبھی عزت دینا یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خودداری کے ساتھ رہنا سیکھو، سب سے بڑی دولت ہے خودداری کے ساتھ۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے تو بادشاہ کہیں گزرتے شکار کرتے خبر ہوئی کہ یہاں کوئی درویش ہے، آ گیا اس کے پاس، تو درویش اپنے ذکر فکر کے اندر مست رہا، پرواہ نہ کہ بادشاہ آ گیا ہے، تو وزیر شزیروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھاگا، وہ بادشاہ آ گیا ہے، کہا جا کے بادشاہ کو پیغام دے دے، جیسے گدڑیا بھیڑوں کی رکھوالی کے لیے ہوتا ہے، بھیڑیں گدڑیا کی رکھوالی اور خدمت کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بادشاہ ہماری نوکری کے لیے ہوتے ہیں، ہم بادشاہوں کی نوکری کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں سے ہم نے یہ باتیں سیکھی ہیں اور خودداری والی زندگی جانی ہے۔ تہمت لگانے والوں کو جواب نہیں دینا، جتنا مرضی پاس پھرتا رہے، یہ ہم نے امام زین العابدین سے سیکھا ہے، ہم نے جناب حسن پاک سے سیکھا ہے، امام حسین پاک سے سیکھا ہے۔ ہر معاملے میں توکل اللہ پر کرنا ہے، وقت کو مقصد پر لگاؤ۔ ایسے ہی اوٹ پٹانگ جگہوں پر جا کر، اوٹ پٹانگ زیرو ویلیو لوگوں کے پاس جا کر اپنا وقت ضائع نہ کرو، تمہاری زندگی بالکل تھوڑی رہ گئی ہے۔ میں نے چند سالوں کے اندر، قریب کے زمانوں کے اندر میں نے بہت سارے اہم لوگوں کو فوت ہوتے دیکھ لیا، گئے۔ تو پھر اس کے بعد تو پھر یہ میں ابھی امام شافعی کے وہ شعر تو میں نے پڑھے ہی نہیں ہے جس کے اندر عنقریب تم پر یہ آوازیں آ جانے والی ہیں، این التکبر وین المال وین المقام وین المرتبہ، تمہارے تکبر کہاں گئے، تمہارا مال کہاں گیا، تمہاری دولت کہاں گئی، تمہارا تفاخر کہاں گیا؟ کوئی کہنے والا قبر کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوگا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا، اس کے بعد منگتا بن کر دین کا کام نہیں کرنا۔ طلباء سارے بات سن لیں، منگتا بن کر دین کا کام نہیں کرنا۔ ان لوگوں سے منتیں کرو گے ان کی تم،
میں نے 22 سال گزار کر دیکھ لیے، سوچا ہی نہیں تھا کبھی کہ مسجد بناؤں گا، سوچا ہی نہیں تھا کبھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جامعہ نصیب فرمائے گا، سوچا ہی نہیں تھا، اللہ پاک نے دے دیا۔ اور آپ جانتے ہو کہ منگتا بن کر کام نہیں کیا ہے، خود پیسے بھی تم سے مسجد کے لیے لیے تھے تو عزت سے لیے تھے، خودداری کے ساتھ لیے تھے۔ جن جن لوگوں نے کبھی ایسا کہا تھا تختی لگاؤ، ہم کہتے ہیں ہم تختی نہیں لگاتے، اللہ کو دیا ہے، ہم کو دیا ہے، احسان کیا ہے ہم پر، اللہ کو دے رہے ہو، اللہ پر بھی احسان نہیں ہے، جھک کر آؤ اور اللہ سے اپنا فیض رحمت لے جاؤ۔ منگتا بن کر دین کا کام نہ کرنا، لفٹ نہ کرانے والے کو لفٹ نہ کراؤ۔ امام شافعی کہتے ہیں جو تیرا وزن کرے تو اس کا وزن کر، جو تیرے پاس آئے اس کے پاس جا، جو تیرے پاس نہ آئے۔ ہمارے استاد گرامی فرماتے ہوتے تھے جس بندے سے نہ تمہارے دین کو فائدہ نہ تمہاری دنیا کو فائدہ، تو خام خواہ ادھر اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ وہ کوئی تو فائدہ ہو نا، ملاقاتوں سے، میل سے، ملاقاتوں سے کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے نا۔ وقت بہت کم تھا، بڑا بھاگتے بھاگتے تیز کچھ رہا، کچھ بیان کیا میں نے آپ کو۔ ایک غیرت مند زندگی، شعور مند زندگی، فکر مند زندگی، مقصد سے بری ہوئی زندگی اس آیت سے نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔